یہ میرے بھائی یاسین، عام طور پر لوگ نا ایک حدیث شریف کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ سلام کہیں تو تم وعلیکم کہو، اس طرح کہتے ہیں، مگر وہ جیسے علامہ البانی صاحب نے سمجھایا نا، بات جو تھی اس کا پس منظر چھوڑ دیا نا، کہ وہ سلام نہیں نا کم وقت کہتے تھے جن کو آپ نے یہ کہا تھا کہ وعلیکم کہو، وہ تو وہ آیا یہودی زبان دبا کر اس نے لام نہیں پڑھا، السلام علیکہ، کہ تم مر جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، آپ نے فرمایا وعلیکہ، جو تم نے میرے لیے مانگا ہو تم پر بھی ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا بڑا اس کو کہنے لگی، حضور نے کہا کیوں زبان خراب کرتی؟ کہا سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تو نے نہیں سنا، میں نے کیا کہا؟ تو جو تو ایسا ہو حرامی اس کو تو وعلیکم کہنا چاہیے، مگر جو صحیح طریقے سے سلام کہے اس بیچارے کو اگر ہم بد تہذیبی سے جواب دیں تو یہ نہیں ٹھیک۔ اس کو پھر جیسے بڑے بڑے نیک لوگوں نے، صحابہ اور تابعین نے بالکل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا، بلکہ پہل کر کے بھی کہا، ہاں خود بھی سلام کہہ دیا۔ حقدار تو ہوں گے نا جب وہ ایمان لائیں گے، یہ دعا ہی ہماری طرف سے کوئی دے نہیں دیا اس کو، دعا کہ اللہ سلامتی نصیب کرے، رحمت، یعنی دراصل ایمان کی دعا ہے کہ اللہ اس کو ایمان نصیب کر دے۔ حضرت امام اوزاعی فرماتے ہیں اگر تم سلام کہو پہل کر کے صحیح، تو بڑے بڑے صالحین نے، صحابہ اور تابعین نے کہا، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہے، کہ وہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو ایک مجوسی ساتھ ہو گیا، آتش پرست، تو کافی دیر تک چلتے رہے، پھر راستہ جدا ہوا تو جانے لگا کہ یہ اس کے ساتھ گئے، کافی دیر دور گئے اس کے ساتھ رخصت کرنے کی، اور پھر السلام علیکم کہہ کر واپس آئے تو لوگوں نے کہا آپ نے مجوسی کے ساتھ یہ سلوک کیا، کہ اس کو چھوڑنے کے لیے گئے؟ فرمایا قرآن کہتا بل جار جم، کیا لفظ قرآن کہ زلزم، کہ جو تھوڑی دیر بھی پڑوس میں رہے نا، ایک سیٹ پہ ہی بیٹھا ہو، اس کا بھی حق بن رہا، تو یہ بھی چونکہ کافی دیر ساتھ چلتا رہا، تو اچھے طریقہ سے اگر ہم لوگوں سے سلوک کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام ان کے دلوں میں اتارے، اور اگر نفرت بھی کریں گے، کسی کا سلام نہیں سنیں گے، پھر نہیں۔ وہ خاص بات ہے یہودیوں کی جو نا السلام علیکم کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔